أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. کچھ مباحث شروع کیے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی زندگی سے متعلق کچھ مباحث پیش کر چکے ہیں. امام کے نام، القاب اور کنیت بیان کر چکے ہیں. ان کے خانوادہ سے متعلق معلومات آپ کو دے چکے ہیں کہ امام زمانہ اس وقت کام تشریف فرما ہے، یہ بھی بتا چکے ہیں. عمر کے بارے میں بتا چکے ہیں. پھر امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ان کی زندگی کا آغاز کس طرح ہوگا، اور وہ مکان جو امام سے منسوب ہے ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں. اور امام کی جو ظاہری اور اخلاقی خصوصیات تھی وہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں. اب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے اور ائمہ اطہار نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں امام زمانہ سے متعلق، وہ بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے. آج پیغمبر کی حدیث بیان کریں گے اور امام علی علیہ السلام کی حدیث بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد بی فاطمہ زہرا کی احادیث بیان کریں گے، اور دوسرے ائمہ اطہار اور معصومین کی جو احادیث ہیں انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے سیشن تک چھوڑیں گے. پیغمبر گرامی فرماتے ہیں، حدیث ہے پیغمبر گرامی سے، اور یہ حدیث بہار الانوار نے جلد نمبر 51 اور صفحہ نمبر 65 پر ذکر کی ہے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے، لا تقوم الساعۃ حتی یقوم القائم الحق منا، کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک قائم ہم میں سے ظہور نہ کرے جو حق پر ہیں اور ہم میں سے. ذالک حین یأذن اللہ عز وجل، اور کب ظہور کریں گے؟ جب اللہ ان کو اجازت دے گا. ومن تبعہ نجا، جو آدمی جو ہے اتباع کرے گا امام زمانہ کی وہ نجات پائے گا. ومن تخلف عنہ فہلک، اور جو آدمی امام زمانہ کی خلاف ورزی کرے گا، امام کی اتباع نہیں کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ اللہ عباد اللہ فاتوہ، کہ اے جو ہے وہ اللہ کے بندو ہوشیار رہو، تمہیں چاہیے کہ امام زمانہ کی تم اتباع کرو اور امام زمانہ کے پاس جاؤ. ولو علی الفلج، اگرچہ اس کے لیے تمہیں امام زمانہ کے پاس جانے کے لیے برف پر کیوں نہ چلنا پڑے. فإنہ خلیفۃ اللہ عز وجل، یہ اللہ تعالیٰ کے امام زمانہ خلیفہ ہیں، اور خلیفتی، اور میرے خلیفہ. پھر دوسری جو حدیث ہے اس کے بعد ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ امیر المومنین علیہ السلام سے. امیر المومنین امام زمانہ سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امیر المومنین کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ امیر المومنین کی جو روایت ہے، یہ جو بیان کی گئی ہے، یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 51 میں ہے، صفحہ نمبر 65 پر. فرماتے ہیں قال للحسین، امیر المومنین نے فرمایا امام حسین کے لیے، التاسع من ولدک یا حسین هو القائم بالحق، اے حسین تیری اولاد میں سے جو 9واں ہے وہ قائم ہے اور حق کے ساتھ قیام کرے گا. المظہر للدین، جو دین کو آشکار کرے گا. الباسط للعدل، جو عدل کو پھیلائے گا. وقال الحسین فقلت یا امیر المومنین، امام حسین فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین ان ذالک لقائن، کیا ایسا ہوگا؟ فقال علیہم السلام اے والذی بعث محمدا بنبوتہ، قسم اس ذات پاک کی اے حسین جس نے محمد مصطفیٰ کو نبوت پر مبعوث کیا. واصطفاہ علی جمیع البریۃ، اور قسم اس ذات کی جس نے محمد مصطفیٰ کو چنا تمام مخلوق سے. لیکن بعد غیبت ہی و حیرت ہی، یہ جو تیری اولاد میں سے جو 9واں ظہور کرے گا اس کی ایک غیبت ہوگی، غائب رہیں گے. وحیرت، اور ایک غیبت کے بعد، اور جب لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے اس کے بعد ایسا واقعہ رونما ہوگا. لا تثبتو فی علی دین ہی، جب غیبت کا زمانہ ہوگا دین پر کوئی بھی قائم نہیں ہوگا. الا المخلصون، اور صرف وہ لوگ جو کہ مخلص ہوں گے. المباشرون لروح الیقین، اور جن کے دل میں یقین ہوگا. الذین اخذ اللہ میثاقہم، اور وہ لوگ دین پر قائم ہوں گے جن سے خداوند تعالیٰ نے میثاق لیے، وعدہ لیے، بے ولایتنا، ہماری ولایت کا. وَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ الْإِيمَانَ، خدا نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِهِ رُوحٌ مِّنْهُ،
اور خداوند تعالیٰ نے روح کے ذریعے ان کے ایمان کی تائید کر دی ہے، وہ لوگ جو ہے امام زمانہ کی اتباع کریں گے۔ پھر فاطمہ زہرا سلام اللہ ارشاد فرماتی ہیں، اور اس روایت کو نقل کیا منتخب الاثر میں، کس نے جو ہے وہ آیت اللہ صافی گل بائیگانی نے اس کو نقل کیا، اور اس کے صفحہ نمبر 192 پہ نقل کیا ہے صافی گل بائیگانی نے اس روایت کو، جو بی بی فاطمہ سے ہے، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہے، اور یہ روایت بی بی فاطمہ زہرا نے پیغمبر کے نام سے نقل کی ہے۔ قال علی رسول اللہ ابشری یا فاطمہ، کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، ابشری یا فاطمہ، فاطمہ آپ کو بشارت ہو، المہدی منک، کہ مہدی امام مہدی تیری اولاد میں سے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے سیشن میں آپ کو دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر ایک سیشن ہم مختص کریں گے وہ احادیث جو کہ اہل سنت کے منابع سے، مصادر سے ہمارے پاس پہنچی ہیں امام زمانہ سے متعلق، اور ان کی کتب میں پائی جاتی ہیں، ان کو بھی ایک ترتیب سے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔